تو ملک عزوز میں کیا کچھ نہیں ہوا. اللہ کے خزانے پر، قومی خزانے پر، بیت المال پر، مسلم امہ کی امانت پر شب خون مارا گیا اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے. تو ملک عزوز جو ہے یہ اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا اصولی نظام ہے اور نہ ہی یہ اسلام کا فروعی نظام ہے. یہ خود ساختہ نظام ہے اور حجرہ ساز نظام ہے. جس طرح مولویوں نے حجرہ ساز شریعت تشکیل دی ہے، اس طرح یہ حجرہ ساز نظام ہے. اب ہم نے اس نظام کی تاریخ کو بیان کرنا ہے جو طاغوتی نظام قرآن پاک نے بیان کیا ہے. 600 قرآن کی آیات کے اندر طاغوتی نظام کی نشاندہی کی گئی ہے. اگر ملک عزوز طاغوتی نظام کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو پھر اس نظام کو خلافت کہنے والے کو شرم آنی چاہیے کہ طاغوتی نظام کے لوگ انبیاء کی توہین کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم کی روشن گواہی کے مطابق طاغوت جو تھے یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے، اور پھر جتنے بھی دیندار ہوتے تھے ان کی اہانت، توہین اور کو مارنا یہ طاغوتی نظام کا حصہ تھا اور وہ کرتے رہے. تو اگر اموی دین والوں کا رویہ دیکھا جائے تو 22 سال تک ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتا رہا اور بے تحاشا سرمایہ خرچہ کرتا رہا. 22 سال کے بعد اس وقت سر قلم ہونے کی زد میں آئے تو پھر ایک طرف کلمہ تھا یا دوسری طرف سر قلم تھا، تو سر کو قلم ہونے سے بچانے کے لیے یہ کلمے کو جناب تکلم کر لیا.